اسی طریقے سے نہایت آسان چیز ایک میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو جنت سے قریب کر دے، وہ کیا ہے؟ قراءۃ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ کتنا آسان ہے نسخہ، جنت میں لے جانے کا ذریعہ، جس کے لیے انسان اس دنیا کے اندر تڑپتا ہے، محنتیں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ یہ تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے، جانوں کو لگانا تو بہت مشکل ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں آیت الکرسی اگر کوئی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، تو ایسا آدمی بھی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ لم یحل بینہ وبین دخول الجنہ الا الموت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھی، لم یحل بینہ وبین دخول الجنہ الا الموت، کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی موت ہی صرف گیپ کرنے والی چیز ہے، موت جیسے ہوئی ویسے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی پڑھا کی۔ اسی طریقے سے سید الاستغفار کے حوالے سے بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیت الکرسی بہت آسان ہے اور سید الاستغفار بھی بہت آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سید الاستغفار صبح میں پڑھتا ہے اور دن کے کسی حصے میں وفات پاتا ہے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سید الاستغفار شام میں پڑھتا ہے، رات کے کسی حصے میں انتقال کرتا ہے تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور دن اور رات یہی دونوں اوقات ہیں، اگر آدمی صبح شام پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسا آدمی جنت کا حقدار۔ سید الاستغفار ہم سب کو معلوم ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طریقے سے ایک اور ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے جنت میں جانے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نفل نماز پڑھتا ہے تو ایسا آدمی بھی جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اور نفل نمازیں کیا ہیں دیکھیں آپ حدیث کے اندر کیا کہا گیا۔ ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعات، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز ادا کرے گا، بنی لہ بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اربعن قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 6 ہو گئی ہے۔ ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الغداء، اور 2 رکعت فجر سے پہلے، فجر سے پہلے۔ یہ کل 12 رکعتیں ہو گئی، جس کو ہم سنت موقدہ بھی کہتے ہیں نا، جس کو ہم سنت موقدہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 12 رکعتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، بہت واضح طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت کے میں ایسے بندے کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنے بہت آسان ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا بہت آسان ذریعہ۔ اسی طریقے سے ایک اور آسان ذریعہ جنت میں لے جانے کا، آپ غور کریں اس پر اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ ہم اور آپ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں نا کہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ بلڈنگیں بنانا اور بڑی بڑی گاڑیاں لینا، یہ ہمارا جو ہے اس طریقے سے دنیا میں ایک جینے کا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن جائیں۔ گاڑیاں اور بنگلے بے معنی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ مالداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر مالداری کی حیثیت ہوتی تو قارون جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، کتنا بڑا مالدار تھا، اللہ اس سے راضی نہیں تھا، لیکن اللہ نے دیا تھا۔ یہ دنیا ہے، جس کو چاہتا دیتا ہے۔ اس کے خزانے کی چابیاں ہوتی تھیں، وہ آدمیوں کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں تھی، گھوڑوں اور گدھوں پر لادے جاتے تھے۔ تو یہ مالداری اور اس طریقے سے گاڑیاں وغیرہ، یہ کوئی معنی نہیں ہے اللہ کی نہیں۔ ہمیں بس اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے، اس کے پیچھے ہمیں پڑنا چاہیے۔ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ ایک دیکھیں آسان نہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ افشاء السلام و اطعام الطعام و صلۃ الارحام والصلاۃ باللیل، یعنی سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتوں سے جڑے رہنا، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ جنت میں لے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاتے رہو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے آپ نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے بہت کٹھنائیوں سے گزرنا ہوگا نا، پلسرات وغیرہ سے، اور پتہ نہیں کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ دیکھیں نیکی کتنی آسان ہے۔ سلام، لوگوں کو کھانا کھلانا نمبر 2، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا نمبر 3، کیا بن سکتے ہیں؟
تدخل الجنت بسلام، جنتی بن سکتے ہیں، جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، وہ بھی سلامتی کے ساتھ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہاں جو مراحل ہیں جنت میں جانے کا، وہ مرحلہ آپ کے لیے بالکل سلامت والا بن جائے گا، آسان بن جائے گا۔